بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں کیسر ضیاء. بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. جناب ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ ایسا ہی فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی قانون یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کو رکشے والے نے ٹھوکا ہے تو آپ کی گاڑی بھی ابھی تک روکیں گے. ہم نے کہا اس طرح تو پھر ہم گاڑی تو نہیں اپنی رکوائیں گے نا, ہماری تو ضرورت کی گاڑی ہے. اب یہ آ کے انہوں نے ٹانگ اندر رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, اور بچہ گرمی میں رو رہا تھا. اپلیکیشن دیو بھائی زبردستی اپلیکیشن دے تسی ویریفائی تے کال کیتی اپلیکیشن دیو. فاروق صاحب ہم زبردستی اپلیکیشن اچھا بتاتے افسر کہندے اپلیکیشن لاؤ کس وجہ سے اسی کاروائی کرنی ہے کہ ہم اپنی گاڑی بھی رکوائیں. اسی کاروائی کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی اپلیکیشن بھی دیں اور گاڑی بھی رکوائیں. ساڈے کسی افسر نال گل کر لو. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اندر بیٹھ کے بات کی ہے کہ آپ گاڑی بھی آپ کی گاڑی بھی روکیں گے. آپ بچہ دیں گے نا تو آپ کی گاڑی بھی ہم ادھر روک لیں گے. آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کی گاڑی بھی روک, آپ نے یہ بات کی اندر کہ نہیں کے خلاف اپلیکیشن کی, یہ بات اندر کی ہے کہ نہیں کیتی ہے گل آپ نے کی ہے, آپ نے کہا کہ گاڑی آپ کی ادھر رکے گی. کہ رکشہ والے نے گاڑی کو جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ کیا اور گاڑی کا نقصان کیا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, لاہور میں یا کسی بھی بڑے شہر میں, کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گاڑی کو ہٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی نقصان کی بھرپائی بھی نہیں کرتا اور معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال تھوڑی مختلف اس لیے تھی, اور 15 پہ میں نے کال اس لیے کی کیونکہ اس میں جو رکشہ تھا اس میں سوار تھے 5 لڑکے اور اوباش قسم کے لگ رہے تھے اور میری فیملی ساتھ تھی, اور انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور رکشہ یونین والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. تو میں نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً 15 پہ کال کی, اور میری فیملی نے بھی 15 پہ کال کی, اور جو ویمن کا ان کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اس نے کال کر دی اور میں نے 15 پہ کال کر دی. خیر کوئی 20-25 منٹ کے بعد پولیس آ گئی. پولیس آئی تو ہم بھی تھانے چلے گئے اور وہ رکشے والے کو بھی اور ڈرائیور کو بھی تھانے لے گئے. جب تھانے پہنچے تو وہاں پر ہمیں قریباً گھنٹہ ڈیڑھ بٹھانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان سے کہا بھائی گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا ہے, اس کے پیچھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے یا شاید ہمیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو ہم نے کہا گاڑی کا نقصان کی اتنی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ بدماشی کرنے کی کوشش کی اور بدتمیزی کی. تو جناب خیر ہم پولیس والوں سے ASI فاروق ہے وہاں پہ, اس سے ہم نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے, ہم ڈاکٹر سے ہو کے آتے ہیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں. اس نے کہا جی آپ لازمی آ جائیے گا. تو خیر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر سے فری ہونے کے بعد ہم واپس آ گئے. پھر ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہے, اور پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ یار ہم ڈاکٹر کے پاس سے جب واپس آئے تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ کیا ہونا ہے اس معاملے کا, کچھ بھی نہیں ہونا, وہ غریب لڑکا ہے رکشے والا, جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس صرف 200 روپئے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ جو بدتمیزی اور بدماشی کو کر رہا تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے, نقصان وہ کیا بھرے گا, ہم جائیں گے اس کے خلاف کمپلین کریں گے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. اب جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ جو ASI فاروق تھا اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ انتظار کر لیں, اس کے پیچھے آ رہا ہے, اس کا بھائی آ رہا ہے, اس نے اس سے پوچھا بھی کون آ رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے پیچھے کس نے آنا ہے جی, میں غریب آدمی, میں ان کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. تو میں نے اب پھر ASI سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ بتائیں کہ اب اس کے پیچھے تو کوئی نہیں آئے گا, آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آپ حکم کریں, اور جب پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں تو اس کا مطلب آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم کمپلین دیتے ہیں آپ کو اور ہم چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم آلریڈی یہاں پہ اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کر چکے ہیں. تو وہ آگے سے جناب ہمیں کہنے لگے کہ جی آپ کمپلینٹ درج کروائیں گے, پرچہ درج کروائیں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی گاڑی بھی بند کرنی پڑے گی, ہم آپ کی گاڑی بھی بند کریں گے, اور جو ہے وہ پھر کل اس کو جو بھی چلان وغیرہ پیش کریں گے عدالت میں, جو بھی وہ کرتے ہیں ان کا پروسیجر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی گاڑی ہم ادھر بند کر دیں گے. تو میں نے کہا یار نقصان بھی ہمارا ہوا, شکایت بھی ہم لے کر آئے, اور گاڑی بھی آپ ہماری بند کریں گے, وہ جی اس کا نمبر جو لکھا ہے تو اس لیے آپ کی گاڑی بند ہوگی. خیر ہم نے کہا جی ہمیں کمپلینٹ نہیں درج کروانی, اور ہم غصے سے وہاں سے اٹھ کے آ گئے. جب ہم اٹھ کے آئے اور اسی دوران جو ہے 15 پہ ہم نے کال ملا دی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی گاڑی بند کریں گے, یہ کون سا قانون ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ میں نے پریشرائز کرنے کے لیے بات تو کر دی. اب وہ پھر روایتی طریقے سے اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی. وہ ہمارے پیچھے اس نے کہا جی آپ کمپلینٹ درج کروائے بغیر جا نہیں سکتے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اب وہ پتہ نہیں ہم سے پیسے اینٹنا چاہ رہا تھا یا وہ اس سے رشوت لے چکا تھا یا لینے والا تھا, مجھے نہیں پتا, نہ میں اس پر بات کرتا ہوں نہ میں اس پہ الزام لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس بات کی جو ہے وہ میں ضرور بات کروں گا کہ وہ ہم سے پیسے اینٹنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ ہم سے پیسے لینا چاہ رہا تھا, کیونکہ اس نے خود کہا کہ جی میں نے اگر پیسے لینے ہوتے تو میں آپ سے لیتا. میں نے کہا ہم سے کس بات کے پیسے لیتے, کہ ہم کمپلینٹ درج کروانے آئے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمارے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے, تو آپ اس بات کے پیسے لینے تھے آپ. خیر وہ جناب باہر آئے, انہوں نے آ کے گاڑی کو روکا, گاڑی کے اندر, باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں, ٹانگ رکھی اور کہا کہ جی میں نہیں جانے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, جس طرح پولیس روایتی طور پہ کرتی ہے. خیر اتنے میں جب اس کو پتہ چلا, میں نے کہا میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تک اور مریم نواز صاحبہ تک یہ ویڈیو پہنچاؤں گا, سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا, تو خود بخود پہنچ جائے گی. تو اس کو جب تھوڑا ریئلائز ہوا, اس نے فوراً SHO کو کال ملائی. اب SHO صاحب جو تھے وہ معذرت کر رہے تھے کہ اس نے جو ہے وہ یہ بیمار ہے, اس کو شوگر ہے, یہ ہارٹ پیشنٹ ہے, یہ تھوڑے دنوں میں ریٹائر ہونے والا ہے, تو آپ اس کو معاف کر دیں, آپ صرف کمپلینٹ درج کروائیں, آپ کی گاڑی کون روکے گا, یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو مطلب اس قسم کی باتیں اس نے SHO نے کرنی شروع کر دی. اور جب میں نے کہا بھی آپ کا بندہ تو گاڑی میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے, تو اس نے جب وہ سنی نا باتیں ساری, تو اس نے پاؤں گاڑی میں سے نکال لیا اور پھر تھوڑا سیدھا ہو گیا. اصل میں وہ اپنی فیس سائڈ چاہ رہا تھا, کہ فیس سیونگ چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ یہ میرے خلاف کہیں اوپر کمپلینٹ نہ کر دیں. تو وہ جناب وہاں پہ اس نے یہ بدتمیزی کی. بچہ تھا, دھوپ, جب وہ روک رہے تھے میں اسے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یار بچہ ہے, بچے کو گاڑی میں بٹھانے دو, تو میں آپ کے پاس ہی ہوں, میں بات کرتا ہوں آپ سے. وہ کہہ رہا ہے بچے کو بٹھا لیتے ہیں, آپ پہلے اندر چلیں, یعنی جیسے میں نے کچھ جرم کیا ہو. میں نے کہا جناب بچہ گاڑی میں مجھے بٹھانے دیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, آپ یہ نہ کریں, میں آپ کی کمپلینٹ کروں گا. تو لیکن وہ بدماشی, وہی جو غنڈہ گردی, یعنی جو ان کا روایتی طریقہ ہے, وہی سب کچھ. تو مجھے پتہ ہے اس ویڈیو سے کچھ بھی نہیں ہوگا,
لیکن کم از کم یہ ضرور ہو گیا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ آواز ضرور بلند کریں، اس پہ ایکشن لینا نہ لینا یہ ذمہ داری ہے آئی جی پنجاب صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی۔ آپ کے آفس سے کچھ میکسیمم 6 سے 7 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ تھانہ موجود ہے، وہی ایریا ہے جہاں پہ جو ہے وہ پہلے بڑا مشہور واقعہ بھی ہوا تھا، جس میں وہ لڑکی نے عربک کیلیگرافی والا ڈریس پہنا تھا تو اس پر بڑا جو ہے وہ شور اٹھا تھا اور ایشو بنا تھا اور بعد میں پروموشنز ملی تھی۔ تو اسی تھانے کی بات ہے یہ، اور اس تھانے کے حالات بھی عجیب صاحب جا کے وہاں پہ دیکھ لیں، ویٹنگ ایریا میں پنکھے بھی نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ہی ASI فاروق صاحب ہی ہمیں بتا رہے تھے جب پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کہ جی یہ تو سب ڈرامے بازی ہے، تو یہ تو بس ہمارے لیے تو وہی حالات ہیں، میری تنخواہ بھی 55,000 کو بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ نہیں وہ کیوں بتا رہے تھے، اپنی شاید اس لیے بتا رہے ہوں گے کہ اپنے دکھ بانٹ رہے تھے یا شاید پیسے لینا چاہ رہے تھے، واللہ عالم۔ پھر کم از کم پولیس کو بدماشی نہیں کرنی چاہیے تھی، غنڈہ گردی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں بطور خاص اپنے تمام پاکستانی بہنوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ پولیس سے تحفظ کی امید نہیں رکھ سکتے، اور نہ آپ کو تحفظ ملتا ہے، الٹا آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کمپلینٹ بھی کی، میرے پاس پھر ان کا میسیج بھی آیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، وہ CFMP ان کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا ہی، کہ آپ کے ساتھ پولیس نے نامناسب رویہ، میں وہ بھی اس ویڈیو میں لگا رہا ہوں، شاید آپ کو اس میں نظر آئے اسکرین پہ۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن جس ملک میں ہر تھانے میں یہی کلچر ہو، ہر صوبے میں یہی کلچر ہو۔ کل کی ہی بات ہے، کل شام کو جب میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں آیا تو نظر کے سامنے ویڈیو آئی، کراچی گلبرگ تھانے میں لڑکی جو ہے بائکر تھی، وہ کمپلینٹ درج کروانے گئی ہے، تو اس کی بائک کی وہ 2 لڑکیاں تھیں، ان دونوں کی بائکس کی ہوا نکال دی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں کمپلینٹ درج کروانے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں۔ تو پاکستان میں تو ہر تھانے میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں یہ کلچر ہے۔ یہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے، تھانوں کو خوبصورت بنانے سے نہیں، بلکہ پولیس کی تربیت کرنے سے جو ہے نا وہ پولیس کا امیج اچھا بنے گا۔ اس لیے کوشش کریں پولیس کا امیج اچھا بنائیں، پولیس کا امیج اچھا بنے گا ان کے کردار سے۔ بھائی آپ نے مسئلہ حل نہیں کرنا، نہ کریں، آپ جو کمپلینٹ لے کے آ رہے ہیں اس کو تو ہراساں نہ کریں۔ وہ ASI فاروق کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو جو ہے نا پریشرائز کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ آپ کی گاڑی بھی بند ہوگی، یہ بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو شاید یہ ڈر جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ چھوڑیں جی، ہم نے مسئلہ حل نہیں کرنا، ہم نے کمپلینٹ بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ چلے جائیں گے، یا شاید ہم ان کو پتہ نہیں وہ کیا ان کا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم مزید پریشرائز کریں گے۔ تو بھائی میرے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جو اسکول کبھی نہیں بھی گیا نا، اس کو بھی اتنا شعور ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور کیا اس کے جو ہے وہ حقوق ہیں، اور وہ ان پہ جو ہے وہ آگے سے بول بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بدمزگی بھی ہو سکتی تھی، جس طرح بچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ 44 ڈگری کی گرمی میں پولیس والا، وہ ASI فاروق بزرگ، ویسے وہ بزرگ تھا، مجھے اس کے بال بھی سفید تھے، تو شاید اسی لیے حیا بھی کیا کہ وہ اب گاڑی میں نہیں بیٹھنے دے رہا۔ میں نے کہا بچے کو تو گاڑی میں بیٹھنے دیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اور میں نے نہیں بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، فرعون بن جاتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ فرعون ہیں، آپ کیا، آپ کی کیا وہ ہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ انصاف آپ نے کیا دینا ہے، یا کسی کو انصاف کیا دلوانا ہے آپ نے؟ آپ کمپلینٹ تک نہیں درج کرتے اور آپ باتیں کرتے ہیں، ٹک ٹاک بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے یہ کر دیا، وہ جی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سیف سٹیز اتھارٹیز کا وزٹ کیا اور اب کوئی عورت غیر محفوظ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی وہ بھی شکایت درج ہے، آپ نکالیں ویمن امپاورمنٹ کا وہ 15 کی کال نکالیں اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں مت جائیں تھانے۔ اب کسی لڑکی کو کوئی ہراساں کرے گا اور وہ تھانے میں کمپلینٹ لے کے جائے گی تو پولیس والے تو الٹا اس کو مزید ہراساں کریں گے۔ کلچر یہ ہے، اور ہر ایک کی آواز، جس طرح میری آواز جو ہے وہ نہیں پہنچے گی تو آپ کی آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ تو کوئی ٹھمکے لگانے والی ٹک ٹاکر ہو، اس کی آواز پہنچتی ہے، اس کی آواز پہ نوٹس لیا جاتا ہے، کوئی غنڈہ ہو، اس کی آواز پہ نوٹس لیا جاتا ہے، کوئی سیدھی گندی ننگی گالیاں دے، اس کی آواز پہ نوٹس لیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ مزید پروٹوکولز دے کر اس کو مزید مشہور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی پولیس والوں کو جو ہے وہ کسی کے آرمی میں تعلقات ہوں، اس کا بھائی ہو یا اس کا کوئی باپ ہو یا اس کے دوست ہوں، اور وہ ان کو بلا لے اور وہ آ کے پھینٹا لگائیں ٹھیک ٹھاک، بعد میں ان کے ساتھ جو بھی ہو تو اس کی بات سنی جاتی ہے، شریف آدمی کی بات نہیں سنی جاتی۔ مجرم پیشہ جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب جو ہے وہ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اس کی بات پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور شریف بندے کا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تو آپ کا ساتھ کوئی اچھا ایکسپیرینس ہو تو وہ میں نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن وہ خال اکا دکا، لیکن میجورٹی پاکستان کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی لوگ ہیں، یہی کلچر ہے۔ لوگوں کے بندے قتل ہو جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں FIR درج کروانے کے لیے اور آگے سے انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے چوری ہو جاتی ہے، وہ جاتے ہیں FIR درج کروانے، آگے سے انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے۔ جب بیسک سٹیپ ہی آپ نے اس کو پریشرائز کر دیا تو پھر عدالتیں اور ملکی نظام تو وہ تو بہت باقی بات ہے، اور انصاف تو وہ تو پھر تو آپ اس تھانے میں جائیں جناب، اور اس تھانے میں جا کے دیکھ لیں، حالات آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ حالات ہیں۔ ویٹنگ ایریا میں فینس تک بھی نہیں ہیں، تو باقی کیا بات کرنی ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔